گردش دار شہر مرغدین، شہر مرغدین کی سیر۔ شہر مرغدین اور اس کی بلند عمارتیں، میں اس ذیشان مکان کی کیا بات کروں۔ وہاں کے رہنے والوں کی زبان شہد کی طرح میٹھی تھی، وہ خوب رو، نرم گفتگو اور سادہ پوش تھے۔ ان کی سوچ حصول زر کے درد و سوز سے بے نیاز تھی، وہ کیمیائے آفتاب کے رازدان تھے۔ جس کسی کو سیم و زر کی خواہش ہوتی وہ آفتاب کے نور سے حاصل کر لیتا ہے، جیسے ہم سمندر کے پانی سے نمک بنا لیتے ہیں۔ وہاں علم و ہنر کا مقصود خدمت تھا، لوگ کام کو زر میں نہیں تولتے تھے۔ کوئی شخص دینار و درہم سے واقف نہیں تھا۔ وہاں کے حرم میں ان بتوں کو کوئی دخل نہ تھا۔ ان کے طبع پر مشینوں کے دیو قابض نہیں تھے، نہ وہاں کا آسمان دھوئیں سے تاریک تھا۔ وہاں کا دہقان سخت محنتی تھا، مگر اس کا چراغ روشن تھا، وہ ذمہ داروں کی لوٹ کھسوٹ سے محفوظ تھا۔ اس کی کاشتکاری میں پانی کے جھگڑے نہیں تھے۔ وہاں دہقان کی پیداوار میں کوئی اور حصہ دار نہیں تھا۔ اس جہان میں نہ لشکر تھا نہ فوج، وہاں کوئی کشت و خون سے روزی نہیں کماتا تھا، پیشہ ور سپاہی نہیں تھے۔ مرغدین میں قلم فن تحریر اور جھوٹ کی تشہیر سے فروغ نہیں پاتا تھا۔ نہ وہاں کے بازاروں میں بیکاروں کی نعرہ بازی تھی اور نہ غداؤں کی آوازیں سنانے والوں کے لیے دکھ کا باعث تھی۔ اس جگہ نہ کوئی سائل ہے، نہ کوئی محروم، نہ کوئی غلام ہے، نہ آقا، نہ حکیم، نہ محکوم۔ زندہ رود۔ سائل اور محروم یا حاکم و محکوم ہونا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تقدیر کے خالق ہیں، تقدیر کا علاج تقدیر سے ممکن نہیں۔ حکیم مریخی۔ اگر ایک تقدیر ہے، دوسرا جگر خون ہو تو اللہ تعالیٰ سے اور تقدیر مانگ لے۔ اگر تو نئی تقدیر چاہے تو یہ جائز بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات کی کوئی انتہا نہیں۔ اہل زمین نے نقطۂ تقدیر نہ سمجھ کے اپنی خودی کی نقدی ہار دی۔ تقدیر کی باریک رمز ایک حرف میں مضمر ہے، یعنی یہ کہ اگر تو بدل جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر تو خاک بن جائے تو تجھے ہوا کی نظر کر دیا جائے گا۔ اگر تو سنگ ہے تو تجھ سے شیشہ توڑنے کا کام لیا جائے گا۔ اگر تو شبنم ہے تو تیری تقدیر میں نیچے گرنا ہے۔ اگر تو سمندر ہے تو تیری تقدیر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہر لمحہ وہی لات و منات بناتا رہتا ہے۔ اے بے ثبات، تو ان بتوں سے ثبات چاہتا ہے۔ چونکہ تیرا ایمان اپنے آپ سے موافقت کرنا ہے، اس لیے تیرے افکار تیرے لیے زندان بن گئے ہیں۔ اے بے خبر، اگر اصل دین یہ ہے کہ مفلس کا افلاس کی وجہ سے تکلیف میں پڑنا اور دولت مند کا بغیر محنت کے دولت پانا ان کی تقدیر ہے، تو اس نظریے سے محتاج دن بدن محتاج تر ہوتے جائیں گے، اور یہی دین ہے۔ تو توحیف ایسے دین پر جو تجھ پر خواب گراں طاری کر دیتا ہے۔ یہ دین ہے یا سحر افسوں، یہ دین ہے کہ حب افیون۔ کیا تو پہچانتا ہے کہ تباہ نقطۂ رس کہاں ہے، کہاں سے ہے؟ بنگا خاک بدن کے اندر یہ حور کہاں سے آ گئی؟ حکیموں میں فکر کی قوت کہاں سے ہے؟ کلیموں کے ذکر کی طاقت کہاں سے ہے؟ یہ دل اور اس کی واردات کس کی طرف سے ہیں؟ ان فنون و معجزات کا منبع کہاں سے ہے؟ تیرے اندر گرمی گفتار ہے تو یہ تجھ سے نہیں، شعلہ کردار ہے تو یہ بھی تجھ سے نہیں۔ یہ سب بہار فطرت کا فیض ہے، اور فطرت کی اصل پروردگار فطرت سے ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ موتیوں کی کان ہے تو صرف امانت دار ہے، مالک کوئی اور ہے۔ طبع روشن سے بندہ حق کی آبرو ہے، اور خلق خدا کی خدمت میں اس بندے کا مقصود ہے۔ خدمت پیغمبری کی راو رسم ہے، خدمت خلق کی مزدوری طلب کرنا سوداگری ہے۔ اس طرح یہ ہوا، خاک، ابر، کھیتی، باغ و راگ، محل و مکان اور سنگ و خشت، جنہیں تو کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہیں، مرد ناداں، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو اپنی زمین سمجھتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، آیا لا تفسدوا کی شرح کیا ہے؟ آدم کی اولاد نے ابلیسی پر کمر باندھ لی ہے۔
میں ابلیسی میں صفائے فساد کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ کوئی شخص امانت کو اپنی ذاتی کام میں نہیں لاتا، مبارک ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد رکھتا ہے۔ تو نے وہ چیز لے لی جو تیری نہیں، مجھے دکھ ہے کہ تو نے وہ کام کیا جو تیری شان کے شیان نہیں۔ اگر تو کسی چیز کا مالک ہوتا تو پھر تجھے ایسا کرنا زیب تھا، اگر تو مالک ہی نہیں تو خود بتا یہ کیسے مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر تاکہ تیرے معاملات کی الجھنیں دور ہوں۔ دنیا میں مفلسی اور مسکینی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو اپنی ملکیت قرار دیتا ہے۔ وہ شخص جو آب و گل مادیت سے باہر نہیں نکلتا، وہ اپنے شیشے کو اپنے پتھر سے توڑ دیتا ہے۔ تو جو منزل اور راستہ، مقصد اور سبب میں فرق نہیں کرتا، سمجھ لے کہ ہر شے کی قیمت انداز نگاہ سے ہے۔ مال ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا۔ جب تک تو گوہر کو اپنی قیمتی متاع سمجھتا ہے وہ گوہر ہے، ورنہ وہ ایسا پتھر ہے جس کی قیمت دمڑی سے بھی کم ہے۔ تو اسے مختلف انداز سے دیکھ تو یہ جہان بھی مختلف ہو جائے گا اور یہ زمین و آسمان بدل جائیں گے۔ احوال دوشیزہ مریخ کے دعوی رسالت کردہ۔ مریخ کی دوشیزہ کے احوال جس نے رسالت کا دعویٰ کیا۔ میں ہزاروں کاخوں سے گزر کر ایک فراخ میدان میں پہنچا جو شہر کے کنارے پر تھا۔ اس میدان میں عورتوں اور مردوں کا ہجوم تھا۔ اس کے درمیان ایک عورت کھڑی تھی جس کا قد ناروان کی طرح بلند تھا۔ اس کا چہرہ روشن تھا مگر روحانیت کے نور کے بغیر اس کی گفتگو پر معنی گران تھے، بے معنی تھے۔ اس کے الفاظ بے سوز اور اس کی آنکھ بے نم تھی اور وہ آرزو کے سرور سے ناآشنا تھی۔ اس کا سینہ جوش جوانی سے خالی تھا، وہ اندھی تھی اور اس کی صورت آئینے کے لیے ناقابل قبول تھی، بدصورت تھی۔ وہ عشق اور آئینے عشق سے ناواقف تھی اور ایسے ممولے کی مانند تھی جسے شاہین عشق رد کر چکا تھا۔ اس حکیم نکتہ دان نے ہمیں بتایا یہ دوشیزہ مریخوں میں سے نہیں ہے، وہ سادہ، آزاد اور مکر و فریب کے بغیر تھی۔ مرض ابلیس نے اسے فرنگ سے اغوا کیا تھا، پھر اسے نبوت کے کام میں پختہ کر کے اس عالم میں لا ڈالا اور کہنے لگی میں آسمان سے نازل ہوئی ہوں، میری دعوت آخر الزمان ہے۔ یہ مرد و زن کے مقام کی بات کرتی ہے اور بدن کے اسرار کھلم کھلا بیان کرتی ہے۔ اس آخر الزمان کے نزدیک زندگی کی تقلید کیا ہے، میں اسے اہل زمین کی زبان میں بیان کرتا ہوں۔ تذکیر نبیائے مریخ۔ نبیائے مریخ کا واعظ۔ اے عورتوں، اے ماؤں، اے بہنوں، کب تک معشوقوں کی ماند زندگی بسر کرو گی؟ دلبری جہان کے اندر مظلومی، محکومی اور محرومی سے عبارت ہے۔ ہم اپنے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں دو گیسوں میں منقسم کرتی ہیں اور مرد کو اپنا شکار سمجھتی ہیں، مگر مرد ہمارا شکار بن کر الٹا ہمیں شکار کرتا ہے۔ وہ ہمارے گرد اس لیے گھومتا ہے تاکہ ہمیں غلام بنا سکے۔ اس کی آہ گداز، درد دا خواہش سب مکر و فریب ہے۔ اگرچہ وہ کافر تجھے اپنا حرم بناتا ہے مگر اس سے تجھے درد و غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے دوستی کرنا زندگی کے لیے مصیبت ہے، اس کا وصال زہر ہے اور اس سے دوری مصری کی ڈلی۔ مرد مار بیچا ہے، اس کے خم و پیچ سے بچو، اس کے زہر کو اپنے خون میں سرایت نہ کرنے دو۔ ماں بننے سے ماں کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ شوہروں کے بغیر آزاد زندگی بسر کرنا کیا ہی خوب ہے۔ مجھ پر ہر دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور میرے ایمان کی لذت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ سائنس کی ایجاد سے جنین کو رحم کے اندر دیکھا جا سکے۔ پھر تم کشت حیات سے اپنی مرضی کے مطابق بیٹے بیٹیاں حاصل کر سکو گے۔ اگر جنین ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو تو اسے بے دریغ ختم کر دینا دین کے عین مطابق ہے۔ پھر اس دور کے بعد کئی اور دور آئیں گے جن میں نئے نئے اسرار ظاہر ہوں گے۔ جنین اور طریقے سے پرورش پائیں گی، رحم کی رات کے بغیر سحر حاصل ہوگی، ٹیسٹ ٹیوب بچے پیدا ہوں گے تاکہ مرد جو سراپا اہرمن ہے دور قدیم کے حیوانات کی طرح ختم ہو جائے۔ دیکھو نا
لالا بے داغ پاک دامن شبنم کے بغیر زمین سے اگتا ہے۔ زندگی کے اسرار خود بخود باہر آتے ہیں۔ تار زیست سے بغیر مضراب کے نغمے پھوٹتے ہیں۔ اے صدف تے دریا تشنا مر جا، لیکن بارش سے گرنے والا قطرہ اپنے اندر نہ لے۔ اٹھ اور فطرت کے خلاف نبرد آزما ہو جا، تاکہ تیری جدوجہد سے کنیز غلامی سے آزاد ہو جائے۔ عورت کی توحید یہی ہے کہ وہ دو بدنوں کے ربط سے آزاد ہو، تو اپنی حفاظت کر اور مردوں پر ناز نہ کر۔ رومی۔ نیا آئین رکھنے والے دور کا مذہب اور تہذیب لا دین کا حاصل دیکھ لے۔ عشق ہی زندگی کا شرعی آئین ہے۔ تہذیب کی بنیاد دین ہے اور دین کی بنیاد عشق۔ عشق کا ظاہر سوزناک اور آتشی ہے، مگر اس کا باطن رب العالمین کا نور ہے۔ عشق کی اندرونی تب و تاب جنون ذو فنون ہے، علم و فن پیدا ہوتا ہے۔ آداب عشق کے بغیر دین پختہ نہیں ہوتا، اس لیے ارباب عشق کی صحبت سے دین حاصل کر۔